بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 7۔ آج ہم ریڈنگ کریں گے قرآن مجید کے حقوق، اس چیپٹر کی ہم ریڈنگ کریں گے۔ پیج نمبر 16 پہ یہ ہمارا چیپٹر موجود ہے۔ آج ہم اس کی ریڈنگ کریں گے اور ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو جو مشکل ورڈ کی میننگ ہے وہ بھی ساتھ آپ لوگوں کو بتاتی جاؤں گی۔ ریڈنگ ہے، اسلم صاحب کمرہ جماعت میں داخل ہوئے۔ یہ استاد تھے اسلم صاحب، کمرہ جماعت میں داخل ہوئے یعنی کلاس روم میں داخل ہوئے تو 7ویں جماعت کے طلبہ یعنی اسٹوڈنٹس آپس میں کسی موضوع یعنی کسی عنوان، کسی ٹاپک پر گفتگو کر رہے تھے۔ اسلم صاحب نے بچوں کو السلام علیکم کہا، طلبہ نے جواب میں وعلیکم السلام کہا۔ اسلم صاحب نے یعنی ٹیچر نے بچوں سے پوچھا کہ وہ کس موضوع یعنی کس ٹاپک پہ بات کر رہے تھے تو اسامہ جو اسٹوڈنٹ تھا وہ کہنے لگا، جناب ہم مسلمانوں کے موجودہ حالات کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ اس وقت دنیا میں مسلمان بڑی تعداد میں ہیں، لیکن سب سے زیادہ مظلوم یعنی جن پر ظلم کیا جاتا ہے وہ قوم بھی یہی ہے، یعنی مسلمان وہ قوم ہے جن پر سب سے زیادہ ظلم کیا جاتا ہے، مظلوم وہ جس پہ سب سے زیادہ ظلم کیا جائے۔ جب ہم اخبار پڑھتے ہیں یا خبریں سنتے ہیں تو زیادہ تر خبریں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے بارے میں ہوتی ہیں۔ جناب ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس صورتحال کا سبب یعنی وجہ کیا ہے۔ جو میں میننگ آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں، آپ نے ریڈنگ غور سے سننی ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے اس کے میننگ جو ہے وہ لکھنے بھی ہیں۔ اسلم صاحب بہت خوب بچوں، اگر سب بچے اس طرح سوچنا شروع کر دیں تو قوم کی حالت بدل جائے اور ہم دنیا میں ایک باعزت یعنی عزت دار، یہ دیکھ لیں، باعزت یعنی عزت دار مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ عزیز طلبہ، مسلمانوں کی ذلت و رسوائی کا بڑا سبب قرآن سے دوری ہے۔ اگرچہ ہمارے ہاں ہر گھر میں قرآن موجود ہے، ہم اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اس کا احترام بھی کرتے ہیں، مگر اس کا جو حق ہے ہم اسے ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حالانکہ یہی وہ کتاب ہے جس نے عرب کے رہنے والوں کو دنیا کا امام اور قائد یعنی رہنما بنا دیا تھا۔ وہ قرآن کے ہر لفظ کو غور سے سنتے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ یہ قرآن ہی تھا جس نے انہیں مکمل طور پر بدل دیا اور ایک مثال کے طور پر انسانی گروہ بنا دیا۔ اسی طرح قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کر لینے سے بھیڑ بکریاں چرانے والے اور صحرا میں رہنے والے انسانیت کے رہنما بن گئے۔ رہنما مطلب رہنمائی کرنے والا۔ اب یہ شعر ہے، وہ زمانے میں معزز تھے، معزز یعنی عزت والے تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار یعنی ذلیل ہوئے تارک قرآن ہو کر، تارک یعنی چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر تم معاشرے میں جو ہے وہ ذلیل ہوئے، خوار ہوئے۔ یہ پیج نمبر 16 کی ہم نے اس چیپٹر کی ریڈنگ کی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کی بقیہ ریڈنگ کریں گے۔ آپ نے اچھی طرح سے اس پیج کو ریڈ کرنا ہے۔ جو مشکل ورڈ ہیں میں نے جو میننگ بتائے ہیں ساتھ ساتھ وہ آپ لوگوں نے لکھنے بھی ہیں اس چیپٹر کے، اور اگر کوئی اور آپ کو میننگ نہیں سمجھ میں آتی آپ مجھ سے پوچھنا ہے تو آپ گروپ میں پوچھ بھی سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔